مخصوص رات پہلی شب قدر ہے، یہ 3 راتوں میں یہ فرسٹ نائٹ ہے. آج ایسی دعا کرنا ہے انشاءاللہ کہ ہم آج ہی کی رات ہمارے سارے گناہ بھی معاف ہو جائیں اور ہماری ساری دعائیں بھی قبول ہو جائیں انشاءاللہ. میں سب سے پہلے مناجات امیر المومنین کے کچھ حصہ پڑھا تھوڑا سا. مولا علی جو آج کی رات اور رمضان کی راتوں میں مسجد کوفہ میں آج بھی وہ جگہ موجود ہے جہاں میرا مولا بیٹھ کر مناجات کرتا تھا. مناجات یعنی فریاد کرنا، اللہ سے مانگنا. امام علی نے کیسے مانگا یہ سوچ کے یہ مناجات ہم پڑھیں گے، میں اردو میں پڑھ رہا. آپ یہ سوچو کہ علی جیسا بندہ رمضان کی راتوں میں محراب پہ بیٹھ کر مسجد میں اللہ سے فریاد کر رہا، اللہ سے دعا مانگ رہا. صرف مولا علی کا سٹائل دیکھیں، ان کا طریقہ دیکھیں کہ وہ کس طرح سے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھوں کو پھیلا کے مانگتے. ہم 1 گھنٹہ یہ اعمال کریں گے. قرآن کے اعمال میں مختصر کروا رہا چھوٹی ایک دعا کے ساتھ. آج پہلی رات کے مناجات ہوں گی اور زیارت امام حسین ہوں گی، لیکن میری ایک ہی ریکویسٹ ہے سب سے کہ اعمال روتے ہوئے کرنا ہے. آپ مناجات میں دیکھو کہ امام علی مناجات کیسے پڑھ رہے اور کس انداز سے علی مانگ رہے. یہ ٹوٹل کنسنٹریشن کے ساتھ اگر آج آپ پڑھیں گے نا انشاءاللہ اور آنکھوں میں آنسو آئیں گے تو آپ لازم آپ کی ہر دعا جو حاجات لے کر یہاں آئے ہیں نا، اتنا بڑا مجمع بیٹھا ہوا ہے ماشاءاللہ، مولا ایک ایک کی حاجت کو پورا کرے. اور جب میں آپ کو بولوں اللہ کے کچھ نام میں بولوں گا اور زور سے پڑھنے کے لیے بولوں گا 10 مرتبہ. جب آپ وہ پڑھیں گے تو آپ یقین کرو آپ کی ساری دعائیں جو آپ لے کر آئے ہیں وہ پوری ہوں گی. بس یہ ٹھیک ہے. ایک باواز بلند صلوات پڑھیں. دوستو آج کی رات مولا علی مسجد کوفہ میں اور رمضان کی یہ پوری راتوں میں محراب میں جاتے تھے. اللہ ہم کو مسجد کوفہ کی زیارت نصیب کرے انشاءاللہ. آج بھی وہ جگہ موجود ہے کہ جہاں میرا مولا جب آپ اعمال کرتے ہیں مسجد کوفہ کے تو آپ کو اس جگہ پہ لے کے جاتے ہیں کہ جہاں علی مناجات کرتا تھا. آپ مولا علی کا انداز دیکھیں کہ میرا مولا محراب میں بیٹھ کے کہتا ہے کہ میرے مولا علی کہنا میرے مولا میرے مالک تو میرا مولا ہے اور میں تیرا بندہ ہوں، اور بندے پر سوائے مولا کے اور کون ہے جو رحم کرنے والا ہے. دوستو رحم کرنے والا صرف خدا ہے. 10 مرتبہ بآواز بلند سب مل کے یا رحمانو یا رحیمو بولے. یا رحمانو یا زور سے رحمانو یا رحیمو یا رحمانو یا بآواز بلند بولے یا رحمانو یا رحیمو یا رحمانو یا رحیمو یا رحمانو یا رحیمو یا رحمانو یا رحیم رحمانو یا رحیمو یا رحمانو یا رحیم رحمانو یا رحیم. دوستو آج علی اللہ کی بارگاہ میں بول رہے کہ پروردگار تو رحم کرنے والا ہے. اور علی کتنا رحم کرتے تھے، لیکن علی کے بچوں کے ساتھ کسی نے رحم نہیں کیا، بلکہ علی کے بچوں کو اوپر اتنا ظلم ہوا کہ چھوٹے چھوٹے بچے حسین کے جب پانی مانگتے تھے تو شمد تماچے مارتا تھا. حسین کے بچوں کا یہ عالم ہو، علی آج اللہ کی بارگاہ میں رحم کی دعا مانگ رہا، لیکن علی کے بچوں کے ساتھ کیا ہوا. علی جو چھوٹے سے بچے شام غریبہ میں جب بی بی زینب بی بی ام کلثوم جلی ہوئی خنات سے باہر آئے، آپ دیکھیں کہ بچوں پہ کیا ظلم ہوا. زینب نے دیکھا کہ 2 چھوٹے چھوٹے بچے ایک جھاڑ کے نیچے سوئے. زینب نے ام کلثوم سے کہا کہ بہن ایک کو تم اٹھاؤ ایک کو میں اٹھاتی ہوں.
لیکن جیسے ہی بی بی ام کلثوم ان بچوں کے پاس پہنچی اور ہاتھ رکھا، چیخ مار کے رونے لگی اور کہنے لگی بہن یہ بچے تو دنیا سے گزر گئے۔ آپ کو معلوم یہ حسین کے بچے کیسے گزرے؟ جب گھوڑے دوڑ رہے تھے تو گھوڑوں کے پیروں کے نیچے آ کے اولاد علی ختم ہوئی، اور یہی علی اللہ سے دعا مانگ رہا کہ اللہ تو رحم کرنے والا ہے۔ پھر میرا مولا کہتا ہے کہ میرے مولا علی کا انداز دیکھیں، میرے مولا میرے مالک تو میرا مالک ہے اور میں تیرے مخلوق ہوں، اور مخلوق پر سوائے مالک کے کون ہے جو رحم کرنے والا ہے؟ میرا مولا اللہ سے دعا مانگا کہ تو مالک ہے اور میں تیرا بندہ ہوں۔ عزیزو اپنے ہاتھوں کو بلند کرو، ہاتھوں کو بلند کر کے یہ کہو کہ یا حیو یا خیوم، اس سے زندگی بڑھتی ہے، زندگی بڑھتی ہے، ایج میں برکت ہوتی۔ یا حیو یا خیوم، یا حیو یا خیوم، یا حیو یا خیوم، یا حیو، زور سے بولیں۔ یا خیوم یا حیو یا خیوم، یا حیو یا خیوم، یا حیو یا خیوم۔ پھر میرا مولا کہتا ہے کہ اے میرے مالک تو صاحب عزت ہے۔ کون کہہ رہا ہے؟ یہ علی کہہ رہا، اللہ کو کہہ رہا کہ اے میرے مالک تو صاحب عزت ہے اور میں تیرا بندہ ذلیل ہوں، اور بندہ ذلیل پر سوائے عزت والا اور کون رحم کر سکتا؟ دوستو بآواز بلند بولو یا ذوالجلال والاکرام، آپ کو عزت ملے گی۔ یا ذوالجلال والاکرام، یا ذوالجلال والاکرام، یا ذوالجلال والاکرام، یا ذوالجلال والاکرام۔ دوستو پھر میرا مولا کہتا ہے کہ اے میرے مالک، اے میرے مولا، میرا مولا علی کہہ رہا ہے اللہ کی بارگاہ میں مناجات آج کی رات کر کے کہ اے میرے مالک تو عظیم ہے اور میں حقیر ہوں، تو سب سے بڑا عظیم ہے اور میں سب سے چھوٹا ہوں، اور حقیر کے اوپر سوائے عظیم کے اور کون رحم کرنے والا ہے؟ تو یا عظیم ہو 10 مرتبہ بولے یا عظیم ہو، یا عظیم ہو، یا عظیم ہو، عظیم ہو، یا 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 عظیم ہو۔ پھر میرا مولا کہتا ہے اے میرے مالک، اے میرے مالک تو خالق ہے اور میں تیری مخلوق ہوں، یعنی تو مالک ہے میں تیرا بندہ ہوں، تو میرا خالق ہے اور میں تیرے مخلوق ہوں، اور مخلوق پر خالق کے علاوہ کون رحم کرنے والا؟ دوستو آج کی رات صرف رحم کی دعا کرنا ہے اللہ سے۔ پھر بولیے یا رحمانو، زور سے تکلف سے مت بولو، رحمانو یا رحمانو، رحمانو۔ میرا مولا علی کہتا ہے کہ میرے مالک، اب اس کے جملے سنیں، میرے مالک تو قوی ہے یعنی طاقتور ہے، اور میں ضعیف ہوں، میں کمزور ہوں، اور ضعیف پر قوی کے علاوہ کون ہے جو رحم کر سکتا؟ تو اگر اپنے جسم میں طاقت چاہتے، اپنی زندگی میں طاقت چاہتے، اپنی باڈی میں سارے پرابلمز کو دور کرنا چاہتے تو اللہ کا یہ نام یا قوی ہو، 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 یا قوی۔ پھر میرا مولا علی کہتا میرے، آپ یہ سوچ کے یہ جملوں کو دہرانا کہ یہ وہ علی کہہ رہا کہ جس کو کسی چیز کی ضرورت نہیں، جو زمین اور آسمان کا مالک ہے، ہر چیز پہ اللہ اگر قادر مطلق ہے تو اس کا یہ مظہر ہے
یہ وہ علی کہہ رہا. یہ سوچ کے آپ دیکھیں گے امام جب اللہ کے سامنے جا رہے تو کس انداز سے ہم کتنی کمزور آواز میں, کتنی چھوٹی آواز میں ہم اللہ کو پکار رہے. اور میرا مولا کو کوئی دیکھنے والا نہیں تھا, کوئی تعریف کرنے والا نہیں تھا. میرا مولا جب وہاں آ کے دعا مانگتا تو اس انداز سے دعا مانگتے, ایک ہاتھ آسمان کی طرف ہے, آنکھوں میں آنسو ہے, اور مولا مناجات کر رہے کہ پروردگار تو میرے پر رحم کر. انہیں آپ سوچو, امام علی بول رہے کہ اللہ تو رحم کر, اور آج کی رات میرا مولا کہتا ہے کہ میرے مالک تو میرے اوپر رحم کر. پھر میرا مولا کہتا ہے کہ اے میرے مالک تو غنی ہے اور میں فقیر ہوں. سوچو یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ امام علی کہہ رہے اللہ کو کہ میرے مالک تو غنی ہے اور میں تیرا فقیر ہوں. اور فقیروں پر کون ہے رحم کرنے والا سوائے غنی کے؟ آپ اب اگر اپنے رزق میں برکت چاہتے ہیں, رزق میں برکت چاہتے تو یا غنی ہو, بڑی آواز سے 10 مرتبہ بولو یا غنی ہو, یا غنی ہو, یا غنی ہو. دوستو علی اس انداز سے بول رہے کہ یا غنی ہو. سوچو جو خود عطا کرنے والا تھا, لیکن علی کے بچوں کے اوپر جب وقت آیا نا تو کسی نے کوئی چیز نہیں دی. امام حسین نے کچھ نہیں مانگا تھا. آپ کو معلوم, چھوٹے بچے کے لیے پانی مانگا تو ان ظالموں نے پانی نہیں دیا بلکہ تیر ایسا مارا کہ حسین کے ہاتھ پہ علی اصغر منقلب ہو گئے. دوستو تکلف سے مت رہو. یہ وہ علی کے جو عطا کرنے والا, بھی آپ نے کہا غنی ہو کہ اللہ جو دے گا ہم کو, جو بھی دے گا امام علی کے نام پہ دے گا یا ان کے بچوں کے نام پہ دے گا. ان کے علی کے بچوں پر جو ظلم ہوا, آپ یہ سوچو کہ 6 مہینے کا بچہ ہے اور اس کے لیے مولا حسین کہتے ہیں کہ میرا بچہ پیاسا ہے, اتنا پیاسا ہے کہ اس کی ماں کا دودھ خشک ہو چکا, لیکن کسی نے رحم نہیں کیا بلکہ ہرملہ کا تیر چلا, حسین کے ہاتھ پہ علی اصغر منقلب ہو گئے. عزیزوں, صرف علی اصغر کو ان لوگوں نے ذبح نہیں کیا بلکہ جب حسین نے علی اصغر کو دفن کر دیا تھا اور خبر بنا دی تھی تو شام غریبہ میں رباب نے دیکھا کہ ہرملہ نیزے کو لے کے زمین کی نرمی کو دیکھ رہا. وہ زمین کو اوپر نیزہ مارتا تھا, ایک ایسا نیزہ مارا جو نیزے کو اٹھایا تو علی اصغر کا لاشا اوپر آ گیا. اب جیسے ہی لاشا اوپر آیا, ہرملہ نے ماں کے سامنے علی اصغر کو ذبح کیا. رباب فریاد کر رہی تھی, ارے میرے بچے کو دفن کر دیا تھا, خبر سے نکال کے علی اصغر کو ذبح کیا گیا. اس علی پکار کے اللہ سے کہہ رہا کہ وہ مالک تو غنی ہے. آپ سوچو امام علی کے اولاد کے اوپر کیا کیا مصیبتیں آئی. پھر میرا مولا کہتا ہے کہ میرے مالک تو عطا کرنے والا. دیکھو علی دینے والا, علی کہتے کہ میرے مالک تو عطا کرنے والا ہے اور میں سائل ہوں, یعنی میں فقیر ہوں, میں مانگنے والا ہوں. تو عطا کرنے والا ہے اور میں سائل ہوں, میں مانگنے والا ہوں. پروردگار سے کہتے ہیں پروردگار تو عطا کرنے والا ہے, میں سائل ہوں, اور سائل پر سوائے عطا کرنے والے کے اور کون ہے جو رحم کرے گا. اب مانگنا ہے دعا. آج ہم سب اللہ کی بارگاہ میں سائل بن کے بیٹھے, اپنے ہاتھوں کو بلند کرے. ہم اللہ کی بارگاہ میں سب فقیر بن کے, سائل بن کے اللہ کے سامنے کھڑے ہوئے کہ پروردگار ایک دفعہ آج کی رات تو ہم کو دیکھ لے, ان حسین کے بچوں کے نام پہ دیکھ لے کہ جس کی لاش کو پامال کیا گیا تھا. اس حسین کے نام پہ ہم کو دیکھ لے کہ جس کے اوپر جتنا ظلم ہوا اور کسی پہ نہیں ہوا, جس کے بچوں کو تماچے مارے گئے, جس کی بہنوں کے سروں سے چادر چھینی گئی, جس کی بہنوں کے پیٹھ پہ تازیانے مارے گئے, جس کے بیٹے کے اوپر اتنے تازیانے پڑے کہ چوتھے امام نے تڑپ کے کہا تھا بابا اب آپ کے بیٹے میں اتنی طاقت نہیں ہے بابا. آہستہ نہیں رونا, آج رونے کی رات ہے, غصے کی رات ہے. آپ دیکھیے آج امام علی دعا مانگ رہے نا, ایک دعا علی کے پوتی کی دعا سن لے, جو علی کی سب سے چہیتی پوتی تھی. کون تھا وہ بچی کہ جس کے ناز عباس اٹھاتے تھے, اس سکینہ کی دعا. آج ہم اپنی دعا کو قبول کرائیں نا تو کس
اس انداز سے دعا قبول کرائے. جب یہ قافلہ کوفے میں پہنچا تو کوفے میں ایک ایسی جگہ جا کے یہ قافلہ رکا کہ وہاں پہ کچھ عورتوں نے جا کے ایک عورت سے کہا کہ چلو قیدیاں ہیں تماشا کریں گے. تو اس عورت نے کہا نہیں میں قیدیوں کا تماشا نہیں کرتی, میں فاطمہ کی کنیز ہوں, اور بیوی نے منع کیا کہ قیدیوں کا تماشا نہیں کرنا. تو عورتوں نے کہا نہیں بڑے گھر کے لوگ ہیں مدینے کے رہنے والے. تو مدینے کا نام سنا, اس بیوی کو بی بی زینب یاد آ گئی, مولا حسین یاد آئے. وہ اپنے گھر سے اتر کے نیچے آئی تو عجیب قافلہ دیکھا کہ نیزوں پہ سر ہے, اونٹ پہ چند بیویاں ہیں. ایک اونٹ پہ ایک بیوی ہے جس کی گود میں چھوٹی بچی ہے جو بہت پیاسی ہے لیکن پانی نہیں مانگتی. آپ کو معلوم ہے عباس کی شہادت کے بعد سکینہ نے پانی مانگنا چھوڑ دیا تھا. جب پانی کو دیکھتی تھی کہتی تھی ہائے میرا چچا چلا گیا, ہائے میرا امو چلا گیا. یہ فاطمہ کی کنیز تھی, گھر گئی, گلاس میں پانی لیا, لا کے دیا. جب دیا دیتے ہوئے کہا کہ بی بی میں نے سنا ہے کہ اللہ یتیموں کی دعا بہت جلدی قبول کرتا اور قیدیوں کی, تم یتیم بھی اور قیدی بھی ہو, تم میرے لیے دعا کرو. تو بی بی زینب نے جناب سکینہ سے کہا کہ بیٹی پوچھو اس کی دعا کیا ہے. تو سکینہ نے پوچھا تیری دعا کیا ہے. تو اس عورت نے کہا میری دعا یہ ہے کہ جیسے تم یتیم ہوئی نا میرے بچے یتیم نہ ہو. سکینہ نے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں کو بلند کیا, کہا پروردگار جیسا میرا بابا مارا گیا ویسے اس کے بچے یتیم نہ ہو. پھر پوچھا دوسری دعا کیا ہے, تو کہا اللہ مجھے مدینہ پہنچائے. مدینے کا نام سنا, زینب نے سر کو اٹھا کے دیکھا, پہچان گئی. پوچھا مدینے میں کیا کام ہے, تو کہا وہاں میری شہزادی زینب رہتی ہے, وہاں میرا مولا حسین رہتا ہے. تو زینب نے کہا کیا اپنی شہزادی سے ملے گی تو پہچان لے گی. اس نے اتنے یقین کے ساتھ کہا میں کیسے نہیں پہچانوں گی, میں نے زینب کی خدمت کی ہے. بس دوستو بی بی نے چہرے سے بالوں کو ہٹایا, کہا ام حبیبہ, کہا پہچانا, ارے میں زینب ہوں, یہ حسین ہے, یہ عباس و علی اکبر, یہ حسین کی یتیم سکینہ ہے جو کربلا سے تماچے کھاتی ہوئی آ رہی. مولا آباد رکھے, مولا آباد رکھے. پھر میرا مولا علی کہتا ہے میرے مالک, میرے مالک, مولا کا جملہ سنو, میرے مالک تو زندہ ہے اور میں مر جانے والا ہوں. علی کہتے ہیں کہ میرے مالک تو زندہ ہے اور میں مر جانے والا ہوں, اور جو مر جانے والا ہے اس کے سوائے زندہ کے اور کون ہے جو رحم کر سکتا. عزیزو اگر زندگی چاہتے ہو نا کہ ہماری اللہ ہماری زندگی میں پیسفل رہے, 1 سال تک, پورے 1 سال کی یہ گارنٹی ہوئی مناجات, دعا کرو 10 دفعہ بولو یا حیو یا قیوم, زور سے زور سے, تکلف مت کرو, اللہ کو پکار رہے, یا حیو یا قیوم, یا حیو یا پھر اسی انداز سے میرا مولا کہتا ہے, میرا مولا علی کہتا ہے کہ میرے مالک تو باقی ہے اور میں فنا ہونے والا ہوں, اور فنا ہونے والے پر سوائے باقی کے اور کون ہے جو رحم کر سکتا. تو اس کے لیے کہ اللہ میرا مولا کہتا ہے تو باقی ہے, تو ہمیشہ باقی ہے. پھر ایک دفعہ صرف ایک جملہ بولو یا حیو, یا حیو بولیے 10 مرتبہ, پھر میں اس کے وجاہت کرتا, یا حیو یا حیو یا حیو. آپ کو معلوم یہ اللہ کے وہ نام جو میں آپ کو دے رہا, جو پڑھ رہے آپ, یہ وہ نام ہے دوستو, اس سے ایک ایک نام کی اتنی برکت ہے. میرے پاس وقت نہیں ہے اس لیے میں نہیں بول رہا, اتنی برکت ہے کہ یہ آج کی رات کو اللہ کے ان ناموں کا واسطہ دے کے اگر دعا کرے, تمہاری بیماریاں, تمہاری زندگی میں برکت, کل خدا نہ خواستہ کوئی پرابلم آنے والا ہے, ان ناموں سے لینے سے آج کی رات سارے پرابلم 1 سال کی نیکسٹ شب قدر تک آپ کی مکمل گارنٹی ہو جاتی جب انسان اللہ کے ان ناموں کو لے کے آگے بڑھتا. پھر دیکھیں میرے مولا کا انداز دیکھیں مانگنے کا کہ اے میرے مالک, یہ مناجات امام امیر المومنین ہے, اے میرے مالک تو ہمیشہ رہنے والا
والا ہے اور میں مٹ جانے والا ہوں. کس انداز سے اللہ سے مانگ رہے کہ پروردگار تو ہمیشہ رہنے والا ہے اور میں مٹ جانے والا ہوں. اور مٹ جانے والے پر جو ہمیشہ رہتا ہے اور جو مٹ جاتا ہے اس کو سوائے جو ہمیشہ رہتا ہے اس کے علاوہ اور کوئی مدد نہیں کر سکتا. تو اب بولو یا قیوم قیوم مالک. پھر میرا مولا علی کہتا ہے آج کی رات میرے علی کا انداز ہے کہ کس طرح سے امام علی مانگ رہے میرے مالک تو رازق ہے اور میں روزی لینے والا ہوں. تو رازق ہے اور میں روزی لینے والا ہوں. اور روزی لینے والے پر رازق کے علاوہ کون ہے جو رحم کرے. تو اپنے رزق میں برکت چاہتے پورے سال بھر کا رزق, ایک دن ایک گھنٹے کا رزق نہیں, سال بھر کا رزق اس کے لیے چاہتے نا. تو یا رازقو 10 مرتبہ بولیے. ادھر سے آواز نہیں آ رہی ہے, زور سے بولیے, زور سے بولیے. دوستو آج ہم نے دعا تو مانگ لی نا رزق کے لیے, لیکن میں ایک واسطہ دے کے مانگوں مولا سے کہ مولا آپ اللہ کی بارگاہ میں آپ کا میں واسطہ دے رہا ان سب کی طرف سے مولا, آپ کے ان بچوں کا واسطہ دے رہا مولا کہ جو 3 دن کے بھوکے پیاسے تھے. مولا ان بچوں کے نام پہ ان سب کے رزق کھول دو مولا. زور سے الہی آمین بولے یار. پروردگار دنیا میں جہاں جہاں میرا مولا کا چاہنے والا آج تیری بارگاہ میں ہاتھوں کو پھیلایا ہوا, اللہ ان سارے مولا کے چاہنے والوں کو امام حسین کے چھوٹے چھوٹے بچوں کا واسطہ اللہ ان کے رزق کے دروازوں کو کھول دے. اللہ ان کو کسی کے سامنے ان کا ہاتھ نہ پھیلے سوائے تیرے کسی کا اور محمد اور آل محمد کے کسی کا محتاج مت بنا. جو یہ لوگ بزنس کر رہے, جاب کر رہے, اگر خدا نہ خواستہ کسی کا رزق کا دروازہ رکا ہوا ہے, اگر کسی کا بزنس رکا ہوا ہے, اللہ آج کے اس مولا علی کے اس مناجات کا واسطہ کہ جس میں علی نے پکار کے کہا کہ تو عطا کرنے والا ہے, تو رازق ہے, تجھے اسی رزق کا واسطہ دیتا, تیرے اس نام کا واسطہ دے رہا. اللہ میں تجھے اس حسین کے ان بچوں کا واسطہ دے رہا, بی بی زینب کے چھوٹے چھوٹے بچوں کا واسطہ دے رہا, شہزادے اونا محمد کا واسطہ دے رہا, شہزادے علی اکبر کا واسطہ دے رہا. اللہ ان کے رزق کے دروازوں کو کھول دے. عزیزوں اس علی اکبر کے نام پہ میں دعا مانگ رہا کہ جس کی شہادت کے بعد آپ کو معلوم ہے جس کی شہادت کے بعد لیلا جو ماں تھی نا وہ خاموش ہو گئی تھی. جب لاشا خیمے میں آیا, اس لیے میں علی اکبر 18 سال کے تھے نا, تو میں آج شہزادے علی اکبر کا واسطہ دے رہا اللہ کو کہ پروردگار تیرے حبیب کی شبیہ تھے اس علی اکبر کا واسطہ کہ جب لاشا خیمے میں آیا اور ماں سامنے آئی تو ماں نے اپنے آپ کو لاش پہ گرا دیا, گرا کے کہا کہ بیٹا شادی کے ارمان تھے علی اکبر اور تیرا لاشا آیا, میں تیری بغیر زندگی کیسے گزاروں بیٹا. اس علی اکبر کا واسطہ دے کے تیری بارگاہ میں مانگ رہا ہوں پروردگار یہ جتنے اس مسجد میں یہاں جمع ہیں اور دنیا میں جا جا میرا مولا کا چاہنے والا اس شب قدر کی رات میں تیری بارگاہ میں ہاتھوں کو پھیلایا ہوا ہے, اللہ ایک ایک کے رزق کے دانوں کو کھول دے. پھر پکارو یا رازق ہو. عجیب ہے دوستو, میرا مولا کہتا ہے میرے مالک تو عافیت کو دینے والا ہے, تو عطا کرنے والا ہے اور میں ہمیشہ لینے والا ہوں. لینے والے کے اوپر وہی دیتا ہے جو ہمیشہ عطا کرتا ہے. دوستو آج ہم سب فقیر بن کے اللہ کی بارگاہ میں بیٹھے ہوئے اور بیٹھ کر یہ مانگ رہے, ہر لڑکا لڑکی عورت مرد جو بھی
اس مسجد میں یہاں جمع ہے، سب ایک امید میں آئے. اللہ تیری بارگاہ میں ایک امید لے کر ہم سب آئے کہ پروردگار آج ان کو یہاں سے خالی نہیں بھیجنا. اللہ میں تجھے ان بچوں کا واسطہ دے رہا، اس بی بی سکینہ کا واسطہ دے رہا کہ جس کی محبت کا امتحان، جو امام حسین سے بی بی سکینہ کو محبت تھی، اس کا امتحان یزید نے دربار میں لیا. بس 1 منٹ اور تڑپ کے آپ روئیں گے. جب بی بی سکینہ کے نام پہ روک کے آپ دعا مانگیں گے نا تو آپ کا رزق خود بخود کھلے گا. اس لیے کہ امام حسین کا ایک جملہ ہے کہ مجھے وہ گھر اچھا نہیں لگتا جہاں رباب اور سکینہ نہ ہو. اور جب بھی، اور سکینہ اس بچی کا نام ہے جس کو باپ کا ماتم کرنے نہیں دیا. بچی یتیم ہوئی تو یتیمی کا پرسہ ایسا دیا گیا کہ پہلا تماچا پڑا تو سکینہ زمین پہ گر گئی، دوسرا تماچا مارتا ہے تو سکینہ نے ہاتھوں کو اٹھا کے کہا بابا میں یتیم ہو گئی، بابا کوئی بچانے والا نہیں. مولا آباد رکھ کے اسی انداز سے رہو، تکلف سے مت رہو، تکلف سے مت رہو. بس ایک بی بی سکینہ کی جو مولا حسین سے محبت ہے نا، اب ہم لوگ آج کی رات مولا حسین کو بی بی سکینہ کا واسطہ دے کر اپنے رزق کے لیے، اپنے ساری چیزوں کے لیے دعا مانگ رہے کہ جتنی اب تک ہم نے دعائیں مانگی ہے، ایک ایک دعا بھی اگر قبول ہو جائے دوستوں تو تم یہاں سے تقدیر کو بدل کے جا سکتے. بی بی سکینہ کو امام حسین سے محبت کتنی تھی دیکھیے. یزید کے دربار میں جب یہ قافلہ پہنچا، آپ تڑپ کے روئیں گے، تڑپ کے روئیں گے. یزید تخت پہ بیٹھا ہوا تھا، تشت طلا میں حسین کا سر تھا، سر کے اوپر کپڑا پڑا ہوا تھا، ایک گوشے میں سیدانیاں کھڑی ہوئی تھی. یزید نے شمر سے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ تو اس نے کہا کہ یہ علی و فاطمہ کی بیٹیاں ہیں. میں نے کتنی آسانی سے کہہ دیا نہیں کہ یزید کے دربار میں علی و فاطمہ کی بیٹیوں کا ذکر ہوا. یزید نے دیکھا کہ ان بیبیوں میں چھوٹی بچی ہے کہ جو ایک پیر زمین پہ رکھتی ہے اور ایک پیر اٹھاتی ہے. یزید نے شمر سے پوچھا یہ بچی کون ہے؟ تو کہا یہ حسین کے سینے پہ سونے والی سکینہ ہے. حسین بہت چاہتے تھے. یزید نے پلٹ کے سکینہ سے پوچھا کہ سکینہ یہ بتاؤ تم ایک پیر زمین پہ کیوں رکھتی ہو اور ایک پیر اٹھاتی کیوں؟ تو سکینہ نے بھرے ہوئے دربار میں کہا یزید تیرے لوگوں نے اتنی زور سے گلے میں رسی باندھی ہے کہ سکینہ دونوں پیر ایک ساتھ نہیں رکھ سکتی. بس میں نے ختم کر دیا دوستو. اس کے بعد یزید نے کہا کہ سکینہ کی رسی کھولی جائے. رسی کھلی. یزید نے کہا کہ سکینہ ہم نے سنا ہے کہ تو حسین کو بہت چاہتی تھی. تو بھرے ہوئے دربار میں سکینہ نے کہا کہ یزید بابا مجھے سینے پہ سلاتے تھے، میں بابا میرے ناز اٹھاتے. بس یزید نے کہا کہ کیا سکینہ اب اپنے باپ سے ملے گی؟ یہ کہہ کر کپڑے کو ہٹایا. سکینہ نے باپ کے کٹے ہوئے سر کو دیکھا، آگے بڑھنا چاہا. یزید نے کہا ایسے نہیں، پکارو بابا کو، میں تمہاری محبت کا امتحان لوں گا. دوستو بھرے ہوئے دربار میں سکینہ نے پھٹے ہوئے پیرہن کو پہلایا اور کہا بابا تیری محبت کا امتحان ہے بابا. سر حسین اٹھا، سکینہ کی گود میں آ گیا. بچی نے باپ کے رخسارے پہ رخسارہ رکھ دیا. کہا بابا میرے رخسار دیکھو بابا. بابا جو کانوں میں گوشوارے پہنائے تھے یزید نے میرے گوشوارے لے لیے. بابا میرا پیراہن جل گیا. اللہ میں بی بی سکینہ کا واسطہ دے کے تجھ سے دعا مانگ رہا. یہ جتنے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور دنیا میں جہاں جہاں مولا کا جانے والا ہے، اللہ ان کی ایک ایک دعا کو تو قبول کر لے. ایک باواز والے سلوات پڑھ لے. دوستو اس کے بعد میرا مولا کہتا ہے کہ میرے مالک، مولا کا انداز دیکھیں، کائنات کا مالک ہے نہیں، وہ علی کہہ رہا کہ میرے مالک تو کبیر ہے، کبیر نے بڑا، میرے مالک تو کبیر ہے اور میں صغیر ہوں، میں سب سے چھوٹا ہوں. علی جیسا بندہ کہہ رہا کہ اللہ میں سب سے چھوٹا ہوں اور تو سب سے بڑا. کہتے ہیں کہ میرے مالک تو کبیر ہے اور میں صغیر ہوں، اور صغیر کے اوپر سوائے کبیر کے کون ہے جو رحم کرنے والا ہے. دوستو پلیز بول رہا، یہ آپ کی عزت کے لیے، آپ کی بلندی کے لیے، آپ کو اونچا بڑے سٹیٹس ملنے کے لیے یہ 10 مرتبہ بولنا ہے، لیکن زبان کی نوک سے نہیں بولنا، دل سے بولنا. یہ امام علی بول رہے، امام علی بول رہے کہ اللہ تو سب سے بڑا، تو کبیر ہے اور میں صغیر ہوں. 10 مرتبہ بولو یا کبیر ہو، یا کبیر ہو، یا کبیر ہو. پھر میرا مولا بولتا میرے مالک
تو رحم کا عجیب انداز میں، تو رحم کرنے والا ہے اور میں قابل رحم ہوں. اندازہ لگاؤ یار کہ امام علی کا جملہ دیکھو، امام علی بولے کہ تو رحم کرنے والا ہے اور میں قابل رحم ہوں. یہ تو ہم کو بولنا ہے کہ ہم قابل رحم، علی کو کیا ضرورت ہے؟ لیکن امام علی اللہ کی بارگاہ میں آج کی رات، رمضان کی راتوں میں مناجات کر رہا کہ میرے مالک تو رحم کرنے والا ہے اور میں قابل رحم ہوں. انہیں مجھ پر رحم لازم ہے، مجھے دیکھ اور مجھ پہ رحم کر. پھر کہتے ہیں کہ پروردگار تو رحم کرنے والا، اور جو قابل رحم ہوتا اس پہ جو رحم کرنے والا ہے سوائے اس کی اور کون ہے اس کی مدد کرتا. دوستو کہ اللہ ہمارے اوپر رحم کرے. دیکھیں سب سے بڑی ہماری دعا کیا ہے کہ اللہ ہمارے اوپر رحم کر دے، سب پہ رحم کر. اللہ اگر رحم کر دے نا تو دنیا بھی آپ کی، آخرت بھی آپ کی. خبر میں بھی رحم چاہیے، برزخ میں بھی رحم چاہیے، اس دنیا میں بھی رحم چاہیے. تو 10 مرتبہ یا رحمانو یا رحیمو، یا رحمانو یا رحیمو، یا رحمانو یا رحیمو، یا رحمانو یا رحیمو، یا رحمانو یا رحیم، رحمانو یا رحیم. دوستو یہ آخری مولا کا جملہ پڑھا، مناجات کا یہ آخری حصہ پڑھا، اس کے بعد پھر ہم قرآن کے عمل کریں گے. لیکن اب یہ سوچ کے یہ کرو، دیکھو اس سے یہ آخری امام کا انداز دیکھو، میرے مولا کا طریقہ دیکھو اللہ کی بارگاہ میں مانگنے کا. مولا نے کس انداز سے مانگا. یہ مناجات تو بہت بڑی ہے، میں نے بہت شارٹ کر کے پڑھا، پھر انشاءاللہ 21 کو پڑھوں گا. اس میں میرا مولا کہتا ہے کہ مولا کے جملے سنے، مولا کے جملے سنے کہ میرے مالک تو بخشنے والا ہے اور میں گناہگار. اللہ اکبر، اللہ اکبر. یہ کون کہہ رہا؟ یہ میرا مولا علی کہہ رہا کہ تو بخشنے والا ہے اور میں گناہگار. اور گناہگار پر وہی رحم کر سکتا جو بخشنے والا. عزیزو اللہ کی بارگاہ میں 10 مرتبہ پلیز بول رہا، روتے ہوئے بولنا. ان بچوں کا میں واسطہ دے کے بولا کہ اللہ آج ہمارے گناہ معاف ہو جائے. میں نے ابھی مجلس میں کہا، معصوم نے کہا کہ اگر آج کی رات اگر ہمارے گناہ معاف نہیں ہوئے تو پھر ہم کو روز عرفہ تک انتظار کرنا پڑے گا. اگر گناہ معاف ہو گئے تو آپ کے اوپر رحمت آ جائے گی. 10 مرتبہ دوستو پلیز بول رہا، جو خاموشی سے بول رہے ان سے بھی بول رہا، زور سے بولو، زور سے بولو. یہ سوچ کے بولو کہ تم مولا کے سامنے، تم اللہ کے خانے کعبہ کے سامنے اللہ سے دعا مانگ رہے. آج اللہ کا وعدہ ہے اس رات میں کہ اس رات میں تم جو مانگو گے میں دوں گا. اور سب سے پہلے ہم کو اپنے گناہ کے بخشوانا ہے. امام علی کہتے ہیں کہ پروردگار تو بخشنے والا ہے اور میں گناہگار ہوں. تو اب اللہ کی بارگاہ میں 10 مرتبہ الف ہو، الف ہو، اس طرح بولو، الف ہو، الف ہو، الف ہو، الف ہو، الف ہو. زور سے، زور سے، زور سے. پھر 10 مرتبہ بولو یا عفو، 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 یا عفو. ایک بابا سے بڑے صلوات پڑھ لیں. قرآن مجید کو کھولے اور اپنے سامنے رکھیں. مجھے بھی ایک قرآن دے دو، مجھے بھی ایک قرآن دے دو، ایک پارہ دے دو، مجھے بھی ایک پارہ دے دو. ہاں ہاں اوکے آپ لے کے قرآن مجید کو کھولیں اور اپنے سامنے رکھیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ لوگ دوہرانا، زور زور سے، زور زور سے پڑھیے، زور زور سے پڑھ. دیکھیے بھائی یہ رات تکلف کی رات نہیں ہے. یہ مت سوچو کہ آپ کا پڑوسی کیا بول رہا ہے، آپ کا پہلو میں بازو بیٹھنے والا کیا بول رہا ہے. یہ رات صرف میں ہوں اور میرا خدا.
یہ رات کسی کی نہیں ہے، میری ہے اور میرے اللہ کی، یہ سوچ کے عمل کرنا ہے۔ یہ عمل ہم پریکٹس کے لیے نہیں کر رہے کہ ہر سال عمل کرنا ہے نہیں، یہ عمل ہماری آج تقدیر بدلنا ہے انشاءاللہ انشاءاللہ۔ آپ ماشاءاللہ مصائب پہ گریا کر رہے ہیں، آپ کیا سمجھ رہے ہیں مولا حسین کے نام پہ رونے سے کیا دعا قبول نہیں ہوتی؟ ساری دعائیں قبول ہو جائیں گی انشاءاللہ انشاءاللہ انشاءاللہ۔ سب مل کے زور سے بآواز بلند بولنا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، صلی اللہ محمد و آل، اللہم انی اسألک بکتابک المنزل وما فیہ وفیہ اسمائک اکبر و اسمائک الحسنى وما یخاف ویرجی ان تجعلنی من اتقائک من النار۔ التماس سے دعا، اللہ پروردگار بے حق زہرا و بہا و بالوا، اللہ تو معاف کر دے، اللہ تو معاف کر دے۔ اللہم، اب آپ کیا کریں، اپنے قرآن مجید کو سر پہ رکھ لیں، اللہم بحق ھذا القرآن وبحق من ارسلتہ بہ وبحق کل مومن مدحتہ فیہ وبحقک علیہم فلا اعرف بحقک منک بک یا اللہ 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 بے محمد آج کی رات اللہ کے رسول کو پرسا دو میرے مولا علی کا، کہ ان کے وارث کا پرسا دو۔ دوستو یہ وہی رات ہے نا کہ آج کی رات میرا مولا کبھی اپنے گھر کے صحن میں رہتا ہے، کبھی حجرے میں رہتا ہے، بار بار ایک جملہ کہتا ہے کہ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ عزیزو آج کی رات کو کوئی چھوٹی رات مت سمجھو، یہ وہی رات ہے کہ جب مولا کے سر پہ ضربت لگی اور علی زمین پہ گر گئے تو لوگوں نے آگے بڑھ کر ابن ملجم کو پکڑا، اور جب ابن ملجم کو پکڑ کے علی کے سامنے لایا گیا اور اس کے ہاتھوں میں رسی بندھی ہوئی تھی، تو علی نے اس کی طرف دیکھ کہا کہ کیا میں تیرا برا امام تھا؟ تو وہ رونے لگا تو کہا کہ اس کے ہاتھ کی رسی کھلوا دو۔ میں یہی کہوں مولا آپ کوفے میں قاتل کے ہاتھ سے رسی کھلوا رہے، لیکن یہی کوفہ ہوگا اور زینب کے ہاتھوں میں رسی ہوگی، اور شمع تعارف کرائے گا کہ ہاذہی زینب ہاذہی ام کلثوم بے محمدین بے محمدین، زور سے بے محمدین 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 بے محمد بے علی۔ میں نے کتنی آسانی سے آج مولا کا نام لیا نہیں، اور آپ نے بھی نام لے لیا۔
دوستو صرف یہ امیجن کرنا، صرف تصور کرنا کہ علی کی ظاہری زندگی کی آخری رات ہے. اب اس کے بعد بچے باپ کے چہرے پر رس جائیں گے، اس لیے کہ ابن ملجم نے اتنی زور سے مارا تھا، اور یہ جو تلوار تھی یہ زہر میں ڈوبی ہوئی تلوار تھی. زہر کا اثر اتنا ہو گیا تھا کہ مولا علی کا جسم پورا زرد ہو گیا تھا اس زہر کی وجہ سے. اس زہر کے بارے میں کہا گیا کہ یہ زہر جب پانی میں ڈال کے زمین پہ وہ پانی ڈالا گیا تو زمین پھٹ گئی. اندازہ لگائیے زمین پھٹ گئی تو علی کے جسم کا کیا حال ہوا ہوگا. علی بار بار یہ کہتا تھا کہ پروردگار تیرا بندہ تیری بارگاہ میں آ رہا، لیکن آپ کو معلوم ہے کہ جب بی بی زینب مولا علی کو اس انداز میں دیکھتی تھی تو کبھی بابا کے پیروں کے پاس آ کے بیٹھ جاتی، کبھی بابا کے پیشانی کو چومتی اور کہتی بابا بغیر آپ کے زینب زندہ کیسے رہے گی بابا. یہی وجہ تھی کہ امام علی سے برداشت نہیں ہوا. شام غریبہ میں جب زینب سے ملنے کے لیے علی آئے تو اس انداز سے آئے کہ چہرے پہ نقاب تھی، اور جب زینب کے قریب گئے تو بی بی نے جب باپ کے چہرے کو دیکھا، اپنے دونوں ہاتھ علی کے گلے میں ڈال کے زینب نے جملہ کہا کہ بابا آپ اب آئے بابا، جب گھر لٹ گیا میرا عباس شہید ہو گیا، بابا آپ کی بیٹی کے سر سے چادر چھین گئی، میرا حسین مار ڈالا گیا. بے علین 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 بے علی بے فاطمہ. آج بی بی زہرا کو پرسا دو، بی بی زہرا کو پرسا دو، اس بی بی کو پرسا دو کہ جس کا گھر ایسا اجڑا کہ اب قیامت تک آباد نہیں ہوگا. آپ کو معلوم بی بی فاطمہ کے بارے میں ہے کہ روز محشر، آج ہم نے روز محشر کے لیے بھی دعا کی نا کہ قیامت ہمارے لیے آسان ہو جائے، رحم کرے اللہ. قیامت کا دن جب آئے گا دوستوں، محشر کا میدان جب پورا گرم ہو جائے گا، سارے نبی آ جائیں گے، پوری امتیں آگے کھڑی ہوں گی، تو اس وقت ایک آواز آئے گی کہ اے اہل محشر اپنی آنکھوں کو بند کر لو. تو پوچھا جائے گا کہ کیوں بند کریں؟ تو آواز آئے گی کہ حسین کی ماں فاطمہ اللہ کی بارگاہ میں فریاد کرنے کے لیے آ رہی. تو علماء سے پوچھا گیا کہ کیا یہ عورتوں کے لیے بھی حکم ہوگا؟ اس لیے کہ عورتوں کو تو ایک موقع ہے کہ اپنی بیوی کی زیارت کرے. تو ہمارے علماء نے اس کی توضیح کی کہ روز محشر جب بی بی فاطمہ آئیں گی تو کوئی دیکھ نہیں سکتا، اس لیے کہ اس حالت میں فاطمہ آئے گی کہ سر کے بال کھلے ہوئے ہوں گے، ہاتھ میں عباس کے کٹے ہوئے شانے ہوں گے، علی اصغر کی چھوٹی سی میت ہوگی، حسین کا پیراہن ہوگا جس پہ تیروں کے نشان ہے، تلواروں کے نشان ہے، پتھر کے نشان ہے. فاطمہ آگے سے فریاد کرے گی کہ پروردگار میرا گھر لٹ گیا، میرے بچے ذبح ہو گئے، تو انصاف کرنا. آج میں اسی بی بی فاطمہ کو واسطہ دے رہا کہ بی بی ان سب کی دعاؤں کو آج آپ قبول کرا دو، اور روز محشر بی بی ہمارے لیے آسان کر دو. بے فاطمہ، زور سے زور سے بسم اللہ. بے فاطمہ 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 بالحسن. آج میرے مولا کو بھی پرسا دو، امام حسن کو پرسا دو. امام حسن وہ کریم ہے، وہ غریب امام ہے دوستو کہ آج امام حسن کی خبر پہ کوئی چراغ جلانے والا نہیں ہے. دن کی دھوپ ہے، رات کی روز سے اللہ میرے مولا حسن کا روزہ بنوا دے تو انشاءاللہ. بالحسن ہے، 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 بالحسن بالحسین. حسین
حسین کا نام میں نے کتنی آسانی سے لے لیا. آج میرے مولا حسین کا کیا حال ہے؟ میرا مولا حسین اپنے بابا کو دیکھتا ہے. کتنی روایتیں ہیں کہ جب 20 رمضان کا افطار کا وقت آیا تو علی نے ام البنین سے کہا کہ ام البنین 2 دن سے میرے بچے بھوکے ہیں, آج آخری افطار ہے تو میں چاہتا ہوں کہ اپنی اولاد کے ساتھ بیٹھ کے کھاؤ. علی نے جو کچھ گھر میں تھا وہ روٹی لائی گئی, سفرہ بچھایا گیا, مولا علی کی پوری اولاد آ کے بیٹھی, علی کو اٹھا کے بٹھایا گیا. کیا وقت میرے مولا پہ آ گیا تھا کہ مولا کو اٹھا کے بٹھایا گیا, پورے جسم پہ زہر کا اثر ہے. علی نے سفرے پہ پوری نگاہ ڈالی, پوری علی کی اولاد نظر آئی لیکن حسین نظر نہیں آئے. تو بی بی زینب سے پوچھا کہ بیٹا میرا حسین کہاں ہے؟ تو کہا بابا وہ حجرے میں بیٹھ کے گریا کر رہے. تو امام حسین کو امام علی نے بلایا, اپنے بازو بٹھایا, اپنے ہاتھ سے ایک لقمہ توڑا اور حسین کے منہ کے قریب لے کے جا کے کہا کہ کربلا کے بھوکے باپ کے ہاتھ سے آخری مرتبہ کہا لے, میں اسی حسین کا واسطہ دے رہا امام علی کو کہ مولا ان کی دعاؤں کو قبول کر لو, ہمارے یہ اعمال کو قبول کر لو. بے حسین ہے, زور سے پھر بولیے بسم اللہ الرحمن الرحیم. بالحسین ہے, 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 بالحسین بعلی ابن الحسین. دوستو یہ وہ مظلوم اور بیمار امام, اپنی بیماریوں سے بچنے کے لیے یہ وہ بیمار امام ہے کہ جو کربلا سے کوفہ, کوفے سے شام تازیانے کھاتا ہوا گیا. آپ سوچو کہ بیٹے کے لیے کتنی بڑی مصیبت ہوتی کہ اگر باپ شہید ہو جائے, باپ مر جائے تو بیٹا آگے بڑھ کے باپ کو غسل و کفن دیتا, جنازہ اٹھاتا. ذرا کوئی چوتھے امام کے دل سے پوچھے کہ آپ کو معلوم ہے جب 11 محرم کو یہ قافلہ جا رہا تھا تو بی بی زینب نے اونٹ کی بلندی سے دیکھا کہ چوتھے امام امام حسین کے لاشے کے قریب ٹھہرے ہوئے ہیں اور سر سے پیر تک کانپ رہے. تو جناب زینب نے اپنے آپ کو اونٹ سے زمین پہ گرا دیا. میں نے کہہ دیا, آپ نے سن لیا. زیارت نائیہ میں امام زمانہ اپنی دادی زینب کو سلام کرتے ہیں, یہ کہہ کے سلام کرتے ہیں کہ میرا سلام ہو دادی زینب پر جس کے دونوں ہاتھ گردن سے بندھے ہوئے تھے. ابھی وہ زینب اونٹ سے ایسے آئی جیسے عباس گھوڑے سے زمین پر آئے. چوتھے امام نے دیکھا, کہا پھوپھی اماں اپنے آپ کو سنبھالو. تو بی بی زینب نے کہا بیٹا تم سنبھالو. اب اس علی ابن الحسین کی طرف دیکھو, جیسے ہی زینب نے کہا بیٹا تم اپنے آپ کو سنبھالو تو امام نے تڑپ کے روتے ہوئے ایک جملہ کہا پھوپھی اماں میں کیسے سنبھالوں اپنے آپ کو, میں جوان بیٹا ہوں, یہ میرے بابا کا پامال لاشا ہے, ارے میں اپنے باپ کو دفن بھی نہیں کر سکتا, کیا میرے اوپر وقت آ گیا. زینب نے مدینے کا رخ کیا, کہا نانا یہ آپ کا حسین ہے نانا جس کا لاشا پڑا ہوا ہے. بے علی ابن الحسین, 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 بے محمد ابن علی, بے محمد ابن علی. دوستو بیٹے کے سامنے اگر باپ کو کوئی مارے تو بیٹے کا کیا حال ہوتا؟ پانچواں امام یہ وہ مظلوم ہے کہ کربلا کے میدان میں امام کا سن 3.5 سال کا تھا. آپ کو معلوم ہے جب چوتھے امام کے بعد جب ظالم تازیانہ بلند کرتا تھا تو پانچویں امام دوڑتے ہوئے آتے, باپ سے لپٹ جاتے تھے اور کہتے تھے میرے ظالم میرے بابا کو نہ مار, میرے بابا کو نہ مار. اب سوچو کوئی پانچویں امام کے دل سے پوچھے کہ کس طرح چوتھے امام کو کانٹوں پر لے کر گئے تو اس وقت پانچویں امام روتے ہوئے کہتے ہائے میرا بابا کے پیروں سے خون جاری ہو گیا, میرے باپ پہ ظلم مت کریے. وہ مظلوم امام ہے جس نے کربلا سے کوفہ اور کوفے سے شام سارے
مناظر دیکھے، بے محمد ابن علی، 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 بے جعفر ابن محمد، 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 بے موسیٰ ابن جعفر، یہ وہ امام ہے جس کو 14 برس قید کیا گیا. آپ سوچو کہ ہارون رشید ظالم نے اس امام کو 14 ایئرس، اور آپ کو معلوم زندان کیسا تھا، اتنا چھوٹا قید خانہ تھا کہ اگر میرا امام بیٹھتا تو کھڑا نہیں ہو سکتا تھا. ایک دن 2 دن نہیں، 14 برس. اور یہ امام قید خانے میں ایک ہی جملہ بول کے روتے تھے کہ ہائے میری دادی زینب، ہائے میری دادی زینب. تو جب امام سے پوچھا گیا تو کہا کہ میری دادی کے بھی بازوؤں میں سب تھی، میری دادی بھی زندان میں تھی. یہ بڑا مظلوم امام کہ آپ کو معلوم شہادت کے بعد 3 دن تک اس امام کا لاشا بغداد کے پل پہ پڑا ہوا تھا، اور امام کے جسم سے توق اور بیڑی نہیں اتاری گئی تھی. بڑا مظلوم امام باب الحوائج ہے. آج اس امام کا واسطہ دے کر میں اللہ سے بول رہا پروردگار یہ باب الحوائج ہے، تیری حجت ہے، اس حجت کا واسطہ جتنے یہاں جمع ہے دنیا میں جہاں مولا کا چاہنے والا ہے، اللہ آج کی رات موسیٰ ابن جعفر کا واسطہ سب کی دعاؤں کو قبول کر لے. بے موسیٰ ابن جعفر، 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 بے علی ابن موسیٰ، 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 بے علی ابن موسیٰ. اللہ ہم کو غریب الغرباء کی اور 13 معصومین کی زیارت نصیب ہو انشاءاللہ. اس لیے کہ آج کی رات عمرہ، حج اور زیارت کے لیے امام کی بارگاہ میں لکھا جاتا. اگر آئندہ سال کوئی زیارت پہ جانے والا ہے، کوئی عمرے پہ، کوئی حج پہ، تو آج امام اس کو اپروو کرتے. تو آج کی رات میں یہی دعا کر رہا کہ پروردگار ہم سب کا نام حج پہ، عمرے پہ اور زیارت پہ لکھ دے کہ آئندہ سال ہم ان 13 معصومین کی زیارت کریں. بے محمد ابن علی، 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 بے علی ابن محمد، 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 بے علی ابن محمد،
علی ابن محمد بالحسن ابن علی 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 بالقائم آل محمد بالقائم آل سب مل کے بولے امام کا نام ہے ہماری ساری دعاؤں کی قبولیت ہے یہ آخری نام ہے اس کے بعد ساری دعا 100% آپ کو معلوم ہے کہ یہ عمل کے بعد کہا کہ جو تم مانگو گے اللہ اس وقت عطا کر دے گا یہ اتنا مجرب عمل ہے یہ عمل صرف شب قدر میں کرنے کا نہیں ہے جب بھی اگر کوئی پریشانی آئے اگر کوئی یہ عمل کرے تو اللہ اس کی دعاؤں کو ایسے ہی قبول کرتا بقائم آل محمد 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 تین مرتبہ ساری آپ کی نماز جوشن کبیر پورے اعمال مناجات دعا کی قبولیت کے لیے منہ کھول کے 3 مرتبہ بآواز بلند صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد التوا سے دعا اپنے امام کی سلامتی کے لیے بھی دعا کریں اللہ میں مرحومین کے لیے بھی دعا کریں کہ سارے مرحومین کی آج مغفرت ہو جائے اس عمل کے بعد اللہ آپ کے اس عمل کو قبول کرے انشاءاللہ جو حاجات آپ کے دلوں میں اللہ ایک ایک حاجت کو پورا کرے انشاءاللہ دوستو اب ہم مولا حسین کی زیارت پڑھیں گے جو آج کی رات کی سب سے مخصوص چیز ہے یہ سارے اعمال کی قبولیت ساری عبادتوں کی قبولیت مولا حسین کی زیارت ہے آج کی رات مولا حسین کی زیارت کی اتنی مخصوصی کہ اگر آج میرا مولا حسین ہماری زیارت کو قبول کر لے تو ہمارا تو بیڑا پار ہو جائے انشاءاللہ اپنے اپنے مرد جتنے ہیں اپنے اپنے گریبان کے اوپر کے بٹنز کھول لو اور آستینوں کو چلا لو سر پہ اگر ٹوپی ہے تو ٹوپی اتار دو اس لیے کہ آج ویسے شب غم بھی ہے اور مولا حسین کی ہم زیارت پڑھے آپ کو پہننا ہے بعد میں پہن لینا حسین کی زیارت ہمیشہ ننگے سر کرو ہمیشہ ننگے سر پڑھو اس لیے کہ مولا حسین کے لیے کے غم کے لیے اللہ کے رسول نے اپنا امامہ اتارا تھا تو ننگے سر پڑھو قبولیت زیارت ہے کوئی واجب نہیں ہے بٹ قبولیت زیارت میں زیارت وارثہ پڑھتا ہوں شب قدر اپنی طرف سے سارے مومنین و مومنات کی طرف سے
दरख्वास्त करके सारे मोमिनीन और मोमिनात की तरफ से, सारे मौला के चाहने वाले दुनिया भर में जा उन सब की तरफ से, सारे मरहूमीन की तरफ से पढ़ता, जितने मरहूमीन मेरे मौला हुसैन के चाहने वाले दुनिया से गुजर गए, उन सब की नियाबत में, उनके बिहाफ में, और जिसकी आज पहली रात है खबर में, उसकी तरफ से पढ़ रहा हूं। और ये ज़ियारत को मैं नजर कर रहा मेरी शहजादी ज़ैनब, शहजादी उम्मे कुलसूम को, 13 मासूमीन, बिलखुसूस मेरा जख्मी मौला को, मेरा मौला मुश्किल कुशा को, जनाब अबू तालिब और बीबी खदीजतुल कुबरा को, अहले बैत नबुव्वा मादन रिसाला को, मैं ये ज़ियारत हर हाजतमंद की तरफ से पढ़ा, हर बीमार की तरफ से जो इस वक्त नहीं पढ़ सकता, हम उनकी तरफ से भी ज़ियारत मौला हुसैन पढ़े, हर मरीज की तरफ से पढ़ा, हर उस शख्स की तरफ से कि जो मजबूर है और नहीं पढ़ सकता, सारे मरहूमीन की तरफ से 13 मासूमीन, और बिलखुसूस आखिर में मैं ये ज़ियारत नजर कर रहा मादर इमाम ज़माना बीबी नरजिस खातून को, इसलिए कि आज मेरे इमाम की रात है। दूर से दिल करीब खुरबतन इल्लाह 5 मरतबा मेरे साथ सब मिलकर बोलेंगे। प्लीज मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, ये आखिरी अमल है, 10 मिनट में खत्म हो जाएगा, उसके बाद आप देखो कि आप अपने आप में कितना रिलैक्स फील करेंगे, स्ट्रेस कैसा खत्म होता। 5 मरतबा सब मिलकर बड़ी आवाज से बोलना, ऐसा बोलना कि तुम्हारी आवाज करबला तक जाए। ये सोच के बोलो कि हुसैन ने भी तुमको सलाम किया, ये याद करके सलाम करो। मौला हुसैन ने जब सलाम किया तो ऐसे वक्त में किया कि ऐसे वक्त पे कोई किसी को याद नहीं करता। आप सोचो, अली अकबर जैसे बेटे को कुर्बान करके हुसैन ने आपको सलाम किया, अब्बास जैसे भाई को कुर्बान करके आपको सलाम किया, अली असगर की मैयत को उठाकर सलाम किया, कासिमा और मोहम्मद की लाशों को उठा के हुसैन जब बेटे के करीब आए तो कहा, बेटा मेरे शियों को मेरा सलाम कहना, और कहना जब ठंडा पानी पीना तो मेरी प्यास को याद करना, जब किसी गरीब का जिक्र सुनना तो मेरी गुर्बत को याद करना। फिर इमाम हुसैन का वो जुमला पूरा मरसिया है, कहते हैं कि मेरे लाल मेरे शियों से कहो मैंने बहुत याद किया जब अली असगर के लिए पानी मांग रहा था, कि मेरे बच्चे को पानी नहीं दिया बल्कि मेरे बच्चे को ज़िबा किया। तो उस लिहाज से 5 मरतबा बावाज़ से बुलंद सब मिलकर हम एक साथ बोलेंगे, अस्सलाम अलैका या अबा अब्दुल्ला, 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 अस्सलाम अलैका या अबा अब्दुल्ला। अब 4 मरतबा बोलिए रसूलुल्लाह के रिश्ते से, नाना के रिश्ते से, कि रसूलुल्लाह के बेटे हमारे सलाम को लो। आज मैं जल्दी जल्दी पढ़ा रहा इसलिए कि वक्त काफी हो गया, इंशाल्लाह फिर जब 20 के अमल कराऊंगा तो उसमें डिटेल में जाऊंगा। 4 मरतबा बोलना है सलाम अलैका या अपना रसूल। ये सलाम यकीन करो तुमको, अगर ये सलाम तुमने दिल से कही तो तुमको मदीने की ज़ियारत नसीब होती। 6 मासूम की ज़ियारत होती वहां पर। सब मिलकर 4 मरतबा आवाज़ बुलंद बोलना, सलाम अलैका या अपना रसूलुल्लाह, क्या रसूलुल्लाह के बेटे हमारे सलाम करो। 4 मरतबा अस्सलाम अलैका या अपना रसूलुल्लाह, अस्सलाम अलैका या अपना रसूलुल्लाह, अस्सलाम अलैका या अपना रसूलुल्लाह, अस्सलाम अलैका या अपना रसूलुल्लाह। अब 5 मरतबा मेरे मौला, मेरे जख्मी इमाम से, मेरे मौला की जिसकी आज आखिरी रात है जाहिरी तौर पर, कल मेरा मौला सुबह जख्मी हो जाएगा। 5 मरतबा बोलेंगे सलाम अलैका या अपना अमीर अल मोमिनीन, कि अमीर अल मोमिनीन के बेटे हमारे सलाम को लो। बावाज़े बुलंद बोले, अस्सलाम अलैका या अपना अमीर अल मोमिनीन, 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 अस्सलाम अलैका या अपना अमीर अल मोमिनीन। अब 4 मरतबा उस मजलूम माँ के रिश्ते से, उस बीवी के रिश्ते से, मैं बीवी का नाम लेकर बगैर 1 मिनट मसाइब नहीं पड़ा मैं नहीं रह सकता, इसलिए
لیے کہ یہ وہی مظلوم ترین بیوی ہے کہ جو 18 سال کے سن میں لکڑی کو ٹیک کے چل رہی تھی. آپ صرف یہ تصور کرو کہ بی بی زہرا کا کیا حال تھا. آپ کو معلوم ہے کہ بی بی زینب روایت کرتی ہے کہ میں نے دیکھا کہ میری ماں ایک کرتا سی رہی اور روئے جا رہی. کرتا سیتی ہے روتی ہے. تو میں نے قریب جا کے ماں سے کہا ماں یہ کس کا کرتا ہے جو اب جب سیتی ہے روتی ہے؟ تو بی بی فاطمہ اور رونے لگی. تو بی بی زینب چھوٹی سی ہے بالکل 3-4 سال کی, اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں کو ماں کے گلے میں ڈال کے کہا اماں آپ کیوں رو رہی ہے کرتا سیتے وقت؟ تو بی بی فاطمہ نے کہا کہ بیٹی یہ کرتا میں تمہیں کو دینے والی ہوں, تمہارے بھائی حسین کا کرتا ہے. جب زینب نے کرتے کو دیکھا تو کہا اماں یہ کرتا تو بہت بڑا ہے اماں, لیکن میرا بھائی تو بہت چھوٹا ہے. تو اس وقت فاطمہ نے روتے ہوئے کہا بیٹی ایک وقت آئے گا کہ جب تیرا بھائی تجھ سے کرتا مانگے تو سمجھنا واپس نہیں آئے گا, وہ کفن بننے والا ہے. اور وہی ہوا عاشورے کے دن. زینب کے قریب آ کے حسین نے کہا تھا کہ بہن وہ کرتا دے دو جو میری ماں نے تم کو دیا, اور جب کرتا لیا تو چاک چاک کر کے پہن لیا. زینب سر پیٹ کے رونے لگی کہ ہائے میرا بھیا اب کبھی واپس نہیں آئے گا. 4 مرتبہ بولیے السلام علیکم یا ابن فاطمۃ الزہرا, السلام علیکم یا ابن فاطمۃ الزہرا, السلام علیکم یا ابن فاطمۃ الزہرا, السلام علیکم یا ابن فاطمۃ, السلام علیکم یا ابن فاطمۃ. دوستو بیوی کی خبر پہ بھی کوئی سایہ نہیں ہے, کوئی چراغ نہیں ہے. دن کی دھوپ رہتی, رات کی اوس میری ماں کی خبر پہ رہتی. آج شب قدر میں اللہ سے دعا کر رہا کہ پروردگار سب اپنے ہاتھوں کو بلند کرے, سب اپنے ہاتھوں کو بلند کرے کہ پروردگار آج شب قدر ہے, تجھے شب قدر کا واسطہ, یہ رات بی بی فاطمہ کی رات ہے. پروردگار میری شہزادی کونین جنت البقیع جنت المعلا جناب حمزہ اور اہل بیت کی خبروں پہ تو سایہ کر دے. اللہ ایسا سایہ کر, اس سائے کے صدقے میں یہ سارے مومنین و مومنات کی زندگی کے اوپر ان کے سروں پہ سایہ کر دے ان کا. السلام علیکم ہمارے ساتھ مصطفیٰ اللہ, السلام علیکم ہمارے ساتھ محمد نبی اللہ, السلام علیکم ہمارے ساتھ ابراہیم خلیل اللہ, السلام علیکم ہمارے ساتھ موسیٰ کلیم اللہ, السلام علیکم ہمارے ساتھ عیسیٰ روح اللہ, السلام علیکم ہمارے ساتھ محمد حبیب اللہ, السلام علیکم ہمارے ساتھ امیر المومنین ولی اللہ, السلام علیکم ابن محمد المصطفیٰ, السلام علیکم ابن علی المرتضیٰ, السلام علیکم ابن فاطمۃ الزہرا, السلام علیکم ابن خدیجۃ الکبریٰ, السلام علیکم یا سار اللہ ابن سارے والوتر الموتور. دوستو اس جملے کو میں چھوڑ کے آگے نہیں بڑھ سکتا. والوتر الموتور زیارت حسین میں عاشورہ میں بھی یہ جملہ ہے اور وارثہ میں بھی ہے. آپ سوچو دوستو اتنی مصیبت کا جملہ ہے کہ چھٹے امام نے دونوں حسین کی زیارت میں یہ جملہ رکھا, کسی معصوم کی زیارت میں یہ جملہ نہیں ہے والوتر الموتور. کیوں نہیں ہے؟ کسی معصوم کو اتنے ظلم سے کوئی شہید نہیں ہوا. کربلا والوتر الموتور کا مطلب یہ ہے کہ اے حسین تمہاری لاش کو اکیلا چھوڑ دیا گیا. آپ صرف تصور کریں کہ ایک لاشا مولا حسین کا کربلا کی جلتی ہوئی ریت پہ پڑا ہوا تھا, گھوڑے دوڑ رہے تھے, تو زینب نے سر کو اٹھا کر سر پہ ہاتھ رکھ کر مدینے کا رخ کر کے کہا تھا کہ اماں یہ آپ کا حسین ہے جس کی لاش کے ٹکڑے ہوتے جا رہے تھے. جب گھوڑے دوڑتے تھے تو لاشا پامال ہوتا تھا. یا صلی اللہ وابن سارے والوتر الموتور اشہد انک قد اقمت الصلاۃ وآتیت الزکاۃ وامرت بالمعروف ونہیت عن المنکر وطاعت اللہ ورسولہ حتی اتاک الیقین ولعن اللہ امة قتلتک ولعن اللہ امة ظلمتک ولعن اللہ امة سمعت بذلک فرضیت بہ. یا مولا یا ابا عبداللہ اشہد انک کنت نورا فی الاسلام شاملۃ والارحام مطہرۃ لم تنجس کالجاہلیۃ بانجاسها ولم تلبسک من مدلہم ماتسیا بها واشهد انک من دان الدین وارکان المؤمنین
واشهد انك الامام وبر وتقي ورزي وزكي والهادي والمهدي واشهد ان الائمه من ولدك كلمه التقوى واعلام الهدى والعروه الوثقى والحجه على اهل الدنيا وشهد الله وملائكته وانبياءه ورسوله اني بكم مؤمن وبيابكم موقن بشرائع ديني خواتيم عملي وقلبي لقلبكم سلم وامري لامركم متبع صلوات الله عليكم وعلى ارواحكم وعلى صادقكم وعلى سامعكم وعلى شاهدكم وعلى غائبكم وعلى ظاهركم بیبی انت و امی ابن رسول اللہ بیبی انت و امی ابا عبداللہ. دوستو مولا حسین اللہ ہماری سلام کو زیارت کو قبول کرے. دوستو اب ہم اس شہید کی زیارت پڑھنے جا رہے اس شہید کی زیارت پڑھنے جا رہے کہ جس کی شہادت کے بعد میرا مولا حسین ضعیف ہو گیا تھا. میں نے کتنی آسانی سے کہہ دیا نہیں اور آپ نے سن لیا. بوڑھا ہو گیا تھا, ضعیف ہو گیا تھا. علی اکبر کی جب آواز آئی نا کہ بابا میرا آخری سلام, تو روایت کا جملہ حسین ایسا اٹھتے تھے زمین پہ بیٹھ جاتے تھے, پھر اٹھتے تھے پھر زمین پہ بیٹھ جاتے. اور جب علی اکبر کے پاس پہنچے تو یہ حال تھا کہ علی اکبر اپنے پیروں کو زمین پہ لگا رہے تھے. حسین نے اپنے آپ کو گرا کے رخسارے پہ رخسارا رکھ کے کہا علی اکبر تمہارا بابا آیا بیٹا جواب دو. علی اکبر کا جواب نہیں آیا. دیکھو یہ تو حسین کی مصیبت تھی. مجھے ایک بی بی لیلا کی مصیبت سنے کہ آج کی یہ پوری دعاؤں کی قبولیت ہو جائے گی انشاءاللہ, کہ کس طرح وہ ماں کے جس کو شادی کے ارمان تھے اس ماں کا علی اکبر کی شہادت کے بعد کیا حال ہوا. بس ایک منٹ دوستو, جب یہ قافلہ جا رہا تھا نا تو ایک ایسی بستی پہ رکا جا کے جہاں غیر مذہب کی کچھ عورتیں کھڑی ہوئی تھی. ان عورتوں نے قافلے کو دیکھا کہ نیزوں پہ سر ہے, اونٹ پہ بیبیاں ہیں. انہوں نے آ کے دیکھا حسین کے سر کو, قاسم و محمد علی اصغر کے سر کو, لیکن جب ان عورتوں کی نگاہ علی اکبر کے سر پہ پڑی تو ایک عورت سے رہ نہیں گیا, طلب کے رہیں گے ایک عورت سے رہ نہیں گیا. وہ نیزے کے قریب آئی, علی اکبر کے سر کو غور سے دیکھنے لگی. دیکھ کر اپنے ساتھیوں کو بلا کے کہا دیکھو میں دعا کرتی ہوں تم آمین کہنا. اس اجنبی عورت نے ہاتھوں کو اٹھا کے کہا پروردگار جب یہ جوان مرا ہو خدا کرے اس کی ماں دنیا میں زندہ نہ ہو. عزیزوں وہ آواز لیلا کے کانوں میں آئی. لیلا نے کہا تم میرے لیے بد دعا کیوں کر رہی؟ کہا میں بد دعا نہیں کر رہی, میں یہ کہہ رہی جب ہم نہیں دیکھ سکتے تو ماں نے کیسے دیکھا ہوگا. اس وقت لیلا نے تڑپ کے کہا ارے میرا 18 برس کا بیٹا تھا, مجھے شادی کے ارمان تھے, میرے علی اکبر کا لاشا آیا. السلام علیکم ابن رسول اللہ, السلام علیکم ابن نبی اللہ, السلام علیکم ابن امیر المومنین, السلام علیکم ابن الحسین شہید, السلام علیکم یا الشہید وابن الشہید, السلام علیکم یا المظلوم وابن المظلوم. لعن اللہ امتا قتلت کا ولعن اللہ امتا ظلمت کا ولعن اللہ امتا سمعت بذالک فرضیت بہ. السلام علیکم یا اولیاء اللہ واحبہ, السلام علیکم یا اصفیاء اللہ وابدہ, السلام علیکم یا انصار دین اللہ, السلام علیکم یا انصار رسول اللہ, السلام علیکم یا انصار امیر المومنین, السلام علیکم یا انصار فاطمۃ الزہرا سیدۃ النساء العالمین, السلام علیکم یا انصار ابی محمد الحسن بن علی الزکی الناس, السلام علیکم یا انصار ابی عبداللہ بیبی انتم ومتبتم وطابت الارض التي فيها دفنتم وفزتم فوزا عظیما فیا لیتنی کنتم معکم فافوز معکم. یہ خواہش کرو آج شب قدر میں کہ فیا لیتنی کنتم معکم فافوز معکم. یہ اتنا سا جملہ نہیں ہے, اس کا مطلب ہے کہ کاش میں کربلا میں ہوتا تو میں بھی ایمان کی نصرت کرتا. تو آج شب قدر میں دعا کرو, اس لیے کہ یہ رات امام زمانہ کی بھی رات ہے. مولا جب ظہور کریں گے جو پوری زندگی میں دل سے ایک مرتبہ پکارے گا اور کہے گا فیا لیتنی کنتو, کاش میں کربلا میں ہوتا, تو امام زمانہ انشاءاللہ ظہور کے بعد اس شیعہ کو اٹھائیں گے اور اپنے لشکر میں شامل کریں گے. آج کی رات میں دعا کر رہا اللہ سے, اللہ جتنے یہاں جمع ہے دنیا بھر میں جہاں میرا مولا کا چاہنے والا ہے, اللہ جب میرا مولا انشاءاللہ کل ظہور کرے تو ہم کو ایمان کی نصرت کے لیے اٹھانا.
السلام علیکم یا ایھا العبد الصالح والمطیع للہ ولرسول والامیر المومنین والحسن والحسین. السلام علیکم یا افضل الشہداء. السلام علیکم یا ابو الفضل العباس ابن امیر المومنین وابن سید الوصیین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم سیدی مولا غریب الغرباء. السلام علیکم معین الظفار والفخرار سلطان ابو الحسن علی بن موسی رضا روحی جسم لک الفدا کل شفیعنا شفیع والدین فی یوم الجزاء فخر اللہ فی الدنیا لسعادتکم انشاءاللہ وفی الآخرۃ لشفاعتکم. السلام علیکم شہزادی معصومہ بنت موسی بن جعفر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم سیدی مولا یا امام زمانہ. السلام علیکم شریک القرآن. السلام علیکم خلیفۃ الرحمان. السلام علیکم مظہر الایمان. السلام علیکم امام انس والجان. علمان 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 من فتنۃ الزمان علمان. اجل اللہ تعالی فرجک وسال اللہ تعالی مخرجک وظہورک وجعلنا من انصارک واعوانک. السلام علیکم بی بی نرجس خاتون. السلام علیکم بی بی حکیمہ خاتون. السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ معدن الرسالہ جمیعا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اپنی زیارت کی قبولیت کے لیے ایک مرتبہ بآواز بلند صلوات. مومنین 2 رکعت زیارت امام حسین کی نماز پڑھیں شب قدر کی نیت سے. سر ماتے نیچے سے ہری پرس و معاویلی سے